अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज जो हम ओपिनियन स्टडी करने जा रहे हैं उसका टाइटल है रिटर्निंग टू रिप्रेसिव आर्डर। रिप्रेसिव का मतलब होता है जाबिराना, अप्रेसिव, अथॉरिटेरियन, डेस्पोटिक, टायरेनिकल। आथर हैं जाहिद हुसैन साहब। जब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की, अफ़गानिस्तान शैडो की, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की, तो ये बहुत अच्छा लिखते हैं इन टॉपिक्स पे। तो आज एक मरतबा फिर से हम अफ़गानिस्तान का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द ब्रूटल किलिंग ऑफ कॉमेडियन इन कंधार लास्ट वीक। जैसा कि हम सब ने देखा कि कंधार में एक कॉमेडियन को अगवा किया गया था तालिबान की जानिब से, और वो उस कार में ही उसको ह्यूमिलिएट कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने उसको ज़ालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। और ये कंधार में वाक़या पेश आया है पिछले हफ्ते। एंड ए स्प्री ऑफ रिपोर्टेड एग्जीक्यूशन रेज क्वेश्चन। और जो एक पीरियड जारी है अनरेस्ट्रेंड एक्टिविटी का, इस तरह की एग्जीक्यूशन का, कत्लेआम का, तो ये सवाल पैदा करता है अबाउट द क्लेम ऑफ रिसर्जेंट अफगान तालिबान। जो रिवाइविंग अफगान तालिबान हैं उनका दावा था कि वो रिफॉर्म्ड हो चुके हैं, इस्लाह हो चुकी है उनकी। तो ऐसे उनके दावे के बारे में ये तमाम जो किलिंग्स हैं ये सवाल पैदा करती हैं। इट्स नॉट जस्ट द रिवेंज किलिंग एज द सिविल वार इन अफगानिस्तान गेट्स ब्लडियर दैट आर ऑफ कंसर्न। ये सिर्फ बदले के तौर पे किलिंग नहीं है, जैसा कि सिविल वार अफगानिस्तान में मज़ीद खूनी होती जा रही है, ये सिर्फ तशवीश का मामला नहीं है। इट इज़ आल्सो द लूमिंग रिटर्न ऑफ एन ओल्ड रिप्रेसिव पोलिटिकल एंड सोशल आर्डर। लेकिन कंसर्न, तशवीश की बात मज़ीद क्या है कि ये इमर्जिंग रिटर्न है पुराने एंटीक्वेटेड अप्रेसिव सियासी और माशरती आर्डर का। तो नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें कि येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ये एडिटोरियल खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप से मिल सकते हैं। वहाँ पे ये हाईलाइटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। आप प्ले स्टोर से जाके स्टेप 1 में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं खान वर्चुअल एकेडमी। दैन आपको वहाँ पे ये तमाम एडिटोरियल्स अवेलेबल होंगे। नॉन फॉर हिज क्रूड जोक्स, अपने सिंपल जोक्स की वजह से मशहूर थे और फ़नी साउंड्स की वजह से जो वो पोस्ट करते रहते थे सोशल मीडिया पे। द कॉमेडियन वाज रिपोर्टेडली पिक्ड अप फ्रॉम हिज हाउस। तो ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि कॉमेडियन को पिक किया गया था उनके घर में से, जो कि कंधार में वाक़ है, आर्न मैन की जानिब से, और बाद में उनको म्यूटिलेटेड बॉडी जो है, डैमेज बॉडी है, डंप कर दिया गया रोड साइड पे। ही वॉज शॉट मैनी टाइम्स, उनको बहुत दफ़ा गोलियां मारी गई हैं। ए वीडियो ऑफ हिम बीइंग बीटन एंड ह्यूमिलिएटेड हैज़ बीन सर्कुलेटेड वाइडली। एक जो उनकी वीडियो थी जिसमें उनको मारा जा रहा था और उनकी तजलील की जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पे, काउजिंग आउटरेज अक्रॉस द कंट्री एंड आउटसाइड, जिसने बहुत ज़्यादा एंगर काज किया है मुल्क में भी और बैरून मुल्क भी। तालिबान फोर्सेस अपेरेंटली एग्जीक्यूटेड द कॉमेडियन बिकॉज ही स्पोक फन एट तालिबान लीडर। तालिबान ने ऐसा नज़र आता है कि कत्ल किया है कॉमेडियन को क्योंकि वो तालिबान लीडर्स का फ़न करता था। यहाँ पे अगेन डबल डैशेस कॉमास हैं, डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन करता है, और ये बात बताई गई है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। आफ्टर इनिशियली डिनाइंग दे हैड ए रोल इन इट, स्टार्ट में उन्होंने ये इनकार किया कि उनका इसमें कोई किरदार है। तालिबान के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी क्लेम की है इस किलिंग के लिए और एक्यूज़ किया है, इल्ज़ाम लगाया है कॉमेडियन पे कि वो अफगान पुलिस के साथ काम कर रहा था। ही एक्नॉलेज, उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि जो आर्म्ड मैन हैं इन्वॉल्व थे मर्डर में, वो तालिबान फाइटर्स थे। द ग्रूसम इंसिडेंट अकर्ड डिस्पाइट assurances from the Taliban leadership that no harm would come to those who worked for the government। ये जो हीनियस और खौफनाक, टेरिबल, हॉरिफिक किस्म का इंसिडेंट इवेंट हुआ है, बावजूद इसके कि तालिबान ने ये यकीन दहानी कराई थी, ये तालिबान की लीडरशिप ने, कि कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा उन लोगों को जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होंगे विद द यूएस मिलिट्री के साथ या यूएस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दिस वाज नॉट द ओनली वायलेंट इंसिडेंट ऑफ इट्स काइंड परपेट्रेटेड बाय द तालिबान। यह सिर्फ अकेली नौयत का पुरतशद्दुद वाक़या नहीं था जो तालिबान की जानिब से हुआ है। पिछले मंथ हमने देखा जो इंसर्जेंट रेबल बागी ग्रुप है, उन्होंने तकरीबन 20 अफगान लोग आर्मी के सोल्जर्स को कत्ल कर दिया, मैसेकर कर दिया जब उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ हैं। जब कोई सरेंडर कर देता है तो उसको कत्ल नहीं किया जाता। आल्दो तालिबान ऑफिशियल्स रिफ्यूटेड द रिपोर्ट, अगरचा जो तालिबान ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इन रिपोर्ट्स का इनकार किया है, लेकिन जो वाइडली सर्कुलेटेड वीडियो है इंसिडेंट्स की, वो इस ज़ालिमाना रवैये को, ब्रूटैलिटी को कंफर्म करती हैं। इन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़ में जो बागी हैं, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने पब्लिकली एग्जीक्यूट किया है एलिज्ड क्रिमिनल्स को, ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज़ ऑफ फार्मर तालिबान एरिया। तो ये तमाम चीज़ें जो पुराना तालिबान एरा था, दौर था, उसकी जो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, उनको वापस ला रही हैं इस ब्रूटैलिटीज़ को।
ریسنٹ جو ہیومن رائٹس واچ رپورٹ ہے اس کے مطابق طالبان فورسز ہیں وہ جو ان پہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں، کرٹکس ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ اٹ سیڈ دیٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قندھار میں طالبان ڈیٹین کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں اور ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں مشتبہ ممبرز کو، پروونشل گورنمنٹ کے، صوبائی حکومت کے اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اور کچھ کیسز میں ان کے ریلیٹیوز کو بھی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ دیٹ بلائز دا طالبان لیڈرشپ کلیم آف ریسٹریننگ دا فائٹرز فرام کلنگ ایز ریونج۔ تو یہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے طالبان لیڈرشپ کے دعوے کو کہ وہ کنفائن کریں گے، محدود کریں گے، روکیں گے، ریسٹرین کریں گے فائٹرز کو کہ ریونج کے طور پہ وہ لوگوں کو قتل نہ کریں۔ آل دیز ابیوزز ڈیمانسٹریٹ دا ٹینڈنسی آف طالبان۔ یہ تمام جو ابیوزز کیے جا رہے ہیں تو یہ طالبان کی صلاحیت کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ مینیفیسٹ کرتے ہیں کہ جو کمانڈرز ہیں وہ روتھلیسلی کرش کر سکتے ہیں، بہت ظالمانہ طریقے سے کرش کر سکتے ہیں کسی بھی اپوزیشن کو۔ دیز وائلنٹ ایکشنز کنٹراڈکٹ دا مچ پبلسائزڈ اکاؤنٹ فار طالبان۔ تو یہ جو وائلنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ جو پبلسائز کیا جاتا ہے طالبان کے اکاؤنٹ پہ کہ وہ سرنڈرنگ کرنے والے افغان سولجرز کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اور ایون ان کو منی بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر واپس جا سکیں، تو یہ اسے کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے، اس سے تضاد میں ہے۔ پرہیپس سچ شو آف میگنینمٹی، اس طرح کی جو جنراسٹی ہے، اس طرح کا جو شو ہے کچھ ایریاز میں وہ دیکھا گیا ہے، بٹ اٹ کین ناٹ بی این ایگزامپل آف طالبان آئیڈیالوجیکل ٹرانسفارمیشن، لیکن یہ مثال کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا کہ طالبان نظریاتی طور پہ تبدیل ہو چکے ہیں، ٹرانسفارم ہو چکے ہیں۔ دیر از نو انڈیکیشن یٹ آف گروپ ڈیمانسٹریٹنگ اینی سافٹنگ آف اٹس ہارڈ لائن پوزیشن۔ ابھی یہ بھی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ گروپ کوئی انڈیکیشن نظر آئے کہ وہ سافٹ کر رہا ہے اپنا جو ان کا ہارڈ لائن سٹانس ہے اس کو۔ بیانڈ بائی دا بیٹل فیلڈ سکسیس، ان کو غرور ہے، فلوٹ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹل فیلڈ میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ طالبان ناؤ سیک دا ریسٹور دی اسلامک ایمریٹ، طالبان اب اسلامک ایمریٹ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ریوائیو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، باوجود ان کے پلیج کے، پرومس کے کہ وہ ایک آل انکلوسیو جس میں تمام لوگ شامل ہوں گے اور ایک پلورلسٹک سسٹم بنائیں گے۔ انٹر افغان جو ٹاکس ہیں، فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وارنٹ آن کنٹری میں، وہ بھی ڈیلیڈ، پوسٹ پونمنٹ، اسٹال، امپاسٹ کا شکار ہے، کیونکہ جو کنفلکٹنگ، ویرنگ، فائٹنگ پوزیشنز ہیں، سائڈز ہیں، ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت زیادہ کنفرنٹ کر رہی ہیں۔ while internal discord may have contributed to stalemate، جو اندر کا جھگڑا ہے اس نے may بھی کنٹریبیوٹ، حصہ ڈالا ہوگا ڈیڈ لاک میں، امپاس میں، لیکن کوئی سائن نظر نہیں آتا کہ طالبان کوئی لچکدارانہ رویہ شو کریں گے اپنی پوزیشن میں اور زیادہ ماڈریٹ سٹانس لیں گے۔ The insurgents have yet come up with a peace proposal، ابھی تک یہ کسی پیس پروپوزل کے ساتھ بھی سامنے نہیں ہے جو کہ الاؤ کر سکے ٹو سائڈس کو کہ یہ آگے کی جانب بڑھ سکیں۔ The group's plan to win power military has become increasingly apparent with its relentless military push۔ جس طرح سے تیزی سے ملٹری پش کر رہے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو گروپ کا پلان ہے کہ وہ ملٹری کے ذریعے پاور حاصل کریں گے۔ آفٹر کنسولیڈیٹنگ دیئر ہولڈ آن لارج سویتھس آف ٹیریٹری، اپنا جو ان کے بہت بڑا ایریا تھا، ٹیریٹری تھی، خطہ تھا، اس میں اپنے ہولڈ کو اسٹرانگ کرنے کے بعد جو انسرجنٹس ہیں وہ اب زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کا، سیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میجر سٹیز کا۔ قندھار اور جو ہرات ہیں وہ اب محاصرے میں ہیں، جو کہ فیئرز یا خوف ریز کر رہا ہے سویلین کے درمیان کے جو کیجویلٹیز ہیں، اموات ہیں طالبان لیڈرز کے ہاتھوں، وہ انکریز ہوں گی۔ اس کے برعکس طالبان لیڈر نے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کیجویلٹیز کو اوائڈ کریں گے۔ وائلنس ہیز آلریڈی فورس دا تھاؤزنڈ آف پیپل ٹو فلی دیئر ہوم، وائلنس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں، اور جب سے سب سے بڑا خوف پایا جا رہا ہے کہ وہ طالبان کنٹرول کر رہیں گے ان ٹاؤنز کو اور سٹیز کو، تو وہ لیڈ کرے گا ریونج کلنگ کی جانب، مطلب کہ بلے کے طور پہ لوگوں کو قتل کیا جائے گا، خاص طور پہ افغان گورنمنٹ آفیشلز کو۔ دیر ول بی نو کنٹرول اوور دی لوکل کمانڈرز، لوکل کمانڈرز کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ ایز ٹربلنگ از دا رپورٹ آف طالبان مینٹیننگ لنکس ود القاعدہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پریشان کن ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ طالبان القاعدہ کے ساتھ بھی اپنے لنکس مینٹین کیے ہوئے ہیں، جو کہ وائلیشن استحصال ہے۔ دوحہ کارڈ کا UN رپورٹ نے مینٹین کیا تھا کہ جو تعلقات ہیں طالبان اور القاعدہ کے درمیان وہ کلوز رہیں گے، جو کہ بیس کر رہے ہیں، وہ بہت کلوز ہیں اور بیس کر رہے ہیں ان کی نظریاتی الائنمنٹ پہ۔ ریلیشن شپ فورڈ تھرو دا کامن اسٹرگل اینڈ انٹر میرج، جو کہ ان کا ریلیشن شپ تعلق بنا ہے ان کی جو اکٹھی اسٹرگل تھی اس وجہ سے۔ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جو باغی گروپ ہے ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے القاعدہ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کا، بٹ دا ڈیٹیلز آف دیئر الائنس آر این آئی اوپنر، لیکن جو ڈیٹیلز ہیں اس الائنس کی وہ آئی اوپنر ہیں بہت زیادہ۔ دا رپورٹ ایکنالج، رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے کہ جو انسرجنٹ گروپ ہیں انہوں نے اپنی گریپ ٹائٹ کرنی شروع کر دی ہے القاعدہ کے اوپر، اور وہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں غیر ملکی فائٹرز کے بارے میں اور ان کو ریسٹرکٹ کر
کر رہے ہیں، لیکن یہ اس ایشو کو بھی ریز کرتی ہے کہ کیا طالبان ولنگ ہیں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ رہنے کے لیے، یا پھر وہ سپریس کریں گے، دبائیں گے کسی بھی مستقبل انٹرنیشنل تھریٹ کو، عالمی خطرے کو جو کہ ایمرج کرے گا، ایمینیٹ ہوگا القاعدہ سے افغانستان میں۔ اٹ پرٹیکولرلی اکیوزز دا حقانی گروپ، یہ خاص طور پہ حقانی گروپ پہ الزام لگایا گیا ہے جو کہ سب سے زیادہ خطرناک انسرجنٹ فیکشن ہے اور سپورٹ کر رہا ہے اس گروپ کو۔ دا طالبانس کمٹمنٹ دیٹ دے وڈ ناٹ مینٹین کانٹیکٹ ود دا ملیٹنٹ گروپ، طالبان نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ اپنا جو کانٹیکٹس ہیں اس کو مینٹین نہیں کریں تھے۔ اس نے ہیلپ کی تھی وے بنانے کی دوحہ کارڈ کے لیے پچھلے سال، جس کی وجہ سے فارن فورسز نے ایگزٹ کیا تھا افغانستان سے۔ لیکن جو رپورٹ ہیں گروپ کے کنیکشن کی ٹرانس نیشنل ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ، جس میں پاکستان کے طالبان فیکشن بھی شامل ہیں، یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ وائل طالبان پولیٹیکل لیڈرشپ اپیئرس مور ماڈریٹ، جو طالبان کی سیاسی لیڈرشپ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ماڈریٹ ہے اور لچکدار ہے اپنے ویوز میں سوشل ایشوز پہ، لیکن اس کا کوئی ایویڈنس یا ثبوت نہیں ملتا کمانڈرز میں جو کہ فائٹ کر رہے ہیں آن گراؤنڈ، اور وہ کبھی ایمنیبل ہوں گے، کمپلائنٹ ہوں گے اس چینج سے۔ Some of the statements from the leadership recognizing the right of women to work and education are perhaps meant to allay the fears of افغان۔ کچھ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں افغان طالبان لیڈرشپ کی جانب سے کہ وہ عورتوں کو کام کرنے دیں گے اور ان کو تعلیم کا حق بھی حاصل ہوگا، یہ غالباً اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ریڈیوس کیا جا سکے، کم کیا جا سکے جو خوف ہے افغان میں، اور اسی طرح سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں طالبان کی پاسبلٹی کے بارے میں کہ وہ ریورٹ کر دیں گے، گو بیک چلے جائیں گے اپنے اولڈ ویز کی جانب اور اٹیمپٹ کریں گے ٹائرینیکل رول اسٹیبلش کرنے میں۔ دا ایشوز ہیڈ بین کنسیڈریبل کنسرن آف افغان موومنٹ، تو یہ جو ایشوز ہیں ان کے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تشویش کا باعث ہے افغان خواتین کے درمیان میں اور رائٹس گروپس کے لیے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ انسرجنٹس ریورس کر سکتے ہیں اس سٹرائڈ کو، پیس کو فیمیل ایجوکیشن میں افغانستان میں جو پچھلی 2 دہائیوں میں کی گئی ہے۔ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا سالمن ڈکلریشن، یہ تمام ڈگنیفائڈ ڈکلریشن اناؤنسمنٹ کے باوجود دیر از نو انڈیکیشن آف اینی ٹینجیبل شفٹ، کوئی بھی نشاندہی نظر نہیں آتی کسی سبسٹانشیل شفٹ کی اس تھنکنگ میں، یا جو ایبسکورینٹسٹ یا اولڈ اینٹیکویٹڈ ورلڈ ویو ہے افغان طالبان کا، دیٹ پریویسلی ریجیکٹڈ اے پلورلسٹک پولیٹیکل پروسیس، جس نے پہلے ہی یہ جو آل انکلوسیو سیاسی پروسیس تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جمہوری نظام کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ دا ریسٹوریشن آف اولڈ آرڈر انڈر دی بینر آف اسلامک ایمریٹ، اگر ریسٹور کیا جاتا ہے، بحال کیا جاتا ہے اولڈ آرڈر کو اسلامک ایمریٹ افغانستان کے نام سے، ول ناٹ اونلی بی ڈیزاسٹرس فار افغانستان، یہ نہ صرف افغانستان کے لیے کاٹک ڈسٹراسٹرس تباہ کن ہوگا، بٹ ول آلسو بی اومنیس فار ریجنل کنٹریز، لیکن جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے لیے بھی تھریٹننگ ہوگا۔ دا اسپریڈ آف طالبانز ریڈیکل آئیڈیالوجی وڈ فیول ریجنل انسٹیبلٹی، جو طالبان کی ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے یہ خطے کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو مزید زیادہ استحکام جو ہے اس کو مزید زیادہ عدم استحکام کا شکار کر دے گی۔ یہ جی آپ نے اوپینین دیکھی زاہد حسین صاحب کی، جس میں بیسیکلی انہوں نے فوکس کیا ہے طالبان کی کمٹمنٹس کے اوپر کہ انہوں نے کیا کمٹمنٹس کی تھی اب، اور اس سے وہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، تضاد میں جا رہے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ دعویٰ کر رہی ہے اور جو ان کے کمانڈنگ فائٹرز ہیں آن گراؤنڈ ان میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے سٹارٹ لیا تھا جو کہ بروٹل مرڈر ہوا تھا کامیڈین کا، اس سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے لے کے چلے ہیں حقائق کو، اور انہوں نے اس تضاد کو مزید ایلیبوریٹ کیا ہے کہ کس طرح سے یہ تضاد پایا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔